السلام علیکم دوستو، میرے دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں یہ واقعہ پاکستان کے لاہور کا بتایا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ کہانی شیخ صاحب کی ہے۔ شیخ صاحب لاہور کے ایک دفتر میں نوکری کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دن کچھ اس طرح سے بدلے کہ اسی دفتر میں مالک کو وہ پسند آ گئے اور یوں ان کی فیملی میں شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ شیخ صاحب کی زندگی بدلنے لگی، دن رات میں اور رات دن میں بدلتے گئے، اور شیخ صاحب دیکھتے ہی دیکھتے ایک دکان سے ایک مارکیٹ، پھر مارکیٹ سے ایک فیکٹری کی مالک بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اور بھی ترقی کی اور بھی نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بنتے گئے۔ شیخ صاحب 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے اور ایک کرائے والے مکان سے بڑی کوٹھی میں آ چکے تھے۔ کوٹھی میں آنے کے بعد مالک کی ضرورت پڑی تو انہوں نے سلطان نام کے آدمی کو اپنی کوٹھی میں رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، نہ کسی سے کوئی جھگڑا کرتا اور نہ کبھی کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کام سے واپس گھر آئے۔ انہوں نے گاڑی دروازے پر کھڑی کر دی کیونکہ انہیں واپس بھی جانا تھا۔ گھر میں گھستے وقت نہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دے رہے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسل گیا اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر پانی گر گیا اور ان کے بدن میں لگے سارے کے سارے کپڑے بھیگ گئے۔ سلطان ان کے پیروں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی، لیکن شیخ صاحب کا دماغ آسمان پر تھا۔ غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا اور کہا کہ شام سے پہلے پہلے گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس میں بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ اگر شام تک ٹھنڈا ہو جائے تو وہ مجھے واپس بلا لیں گے۔ لیکن شام کو 6 بجے جب شیخ صاحب گھر واپس آئے تو دیکھا کہ سلطان ابھی تک بیٹھا ہے۔ انہوں نے گارڈ سے کہا کہ اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دو، یہ مجھے یہاں پر دوبارہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا۔ اللہ جانے سلطان کہاں چلا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیخ صاحب کا تیزی سے چلتا ہوا کاروبار اچانک رکنے لگا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار دھیرے دھیرے کم پڑتی گئی۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی اور پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بیٹھے کروڑوں کا جھٹکا لگ چکا تھا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا۔ جب کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گیا۔ شیخ صاحب کو نقصان پر نقصان ہوتا گیا اور ان کی کمر مکمل ٹوٹ گئی۔ اب تو ان کی کوٹھی بھی بک چکی تھی اور وہ ایک سادہ سے مکان میں آ چکے تھے۔ اب عقل سے کچھ پلے نہ پڑا۔ جب عقل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے یہاں چلے گئے کہ شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور میری بگڑی زندگی دوبارہ سے سنور جائے۔ بچا ہوا کاروبار بیچ کر اور بینک سے لون وغیرہ لے کر چھوٹے بیٹے کا ایک نیا کاروبار شروع کروا دیا، لیکن اس کے ساتھی نے اسے دھوکہ دے دیا اور وہ بھی سارا پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 60 سال کی عمر میں چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن ان کا پرانا جاننے والا دوست ملنے آیا۔ حالات دیکھ کر بہت افسوس کیا اور کہا، شیخ صاحب ایک بزرگ آئے ہیں جو بڑے اللہ والے ہیں، داتا صاحب کے پاس ہی وہ رکے ہوئے ہیں اور وہیں پر چند دن اور رہیں گے۔ اگر آپ ان کے پاس جا کر دعا کر لیں تو اللہ پاک ان کی دعا سے کرم کر دے گا۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہو گئے اور اپنے دوست کے بتائے ہوئے جگہ پر پہنچ گئی۔ پھر اللہ والے سے ملاقات کی اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھ بند کی، کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے، پھر آنکھیں کھولی تو شیخ صاحب کو دیکھا اور کہا کہ تم نے اپنی زندگی میں کسی آدمی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور اللہ نے تمہاری اسی گناہ میں پکڑ کی ہے۔ اب تم یاد کرو کہ تم نے اپنی زندگی میں کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ اللہ پاک تمہیں اس کی سزا دے رہا ہے۔ شیخ صاحب کچھ دیر خاموش رہے اور سوچتے رہے۔ اچانک انہیں سلطان یاد آ گیا۔ شیخ صاحب کے منہ سے چیخ نکل پڑی اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی نہ تھمنے والی لڑی جاری ہو گئی۔ شیخ صاحب بزرگ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگا اور سلطان والا سارا قصہ بیان کر دیا۔ بزرگ نے کہا، میری بات سنو۔ انہوں نے شیخ صاحب کو رزق کے حوالے پر کچھ ضروری باتیں بتائی اور انہیں سمجھایا اور کہا کہ اب جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مان جائے اور معاف کر دے تو تمہارے دین بدل جائیں گے۔ شیخ صاحب کی اب دنیا لٹ چکی تھی۔ وہ سر پیٹتا ہوا گھر آیا، پرانے کاغذات دیکھتا رہا کہ شاید سلطان کا کوئی پتہ یا کوئی اور معلومات مل سکے، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ لگا۔ جب کچھ بھی نہ ملا تو وہ شیخ سلطان کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑا اور چکوال جانے والی بس میں بیٹھ کر چکوال چلا گیا، جدھر سے سلطان آیا تھا، لیکن اسے سلطان نہ ملا۔ چھوٹا بیٹا باپ کو تلاش کرتے ہوئے چکوال اڈے پر پہنچا اور باپ کو واپس لاہور اپنے گھر لے آیا، لیکن شیخ کے دل کا سکون ختم ہو چکا تھا۔
کچھ دن بعد شیخ صاحب پھر سے غائب ہو گئے۔ بیٹے کو معلوم تھا کہ وہ کہاں پر گئے ہوں گے۔ وہ چکوال پہنچا تو دیکھا کہ باپ زمین پر بیٹھا سر میں روک ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سلطان کہاں ہو، اور سلطان سلطان بولتا رہا۔ بیٹا خود روتا ہوا باپ کو واپس لے آیا۔ چند دن کے بعد شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن اسے سلطان نہ مل سکا۔ میرے دوستو کہتے ہیں کہ چاپراسی کو مت نکالو، اس کا رزق تمہارے رزق سے جڑا ہوا ہے، اسے تو اللہ پاک کہیں اور سے بھی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وسیلے بنانے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس معاوضے والی نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ دوستو اپنے مالی معاملات میں بہت احتیاط کیجیے۔ اگر کسی کے پاس 10-12 روپے رہ جائیں اور آپ انہیں چھوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان پیسوں کو مت مانگیں۔ آس پاس اور خاندان میں جو بھی ضرورت مند ہیں ان کا خیال ضرور رکھیں۔ یقین کیجیے آپ زندگی میں کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوں گے۔ میرے دوستو اگر آج ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، اللہ کی دی ہوئی بہت سی نعمتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ ساتھ غریبوں یتیموں کا بھی پورا حق ہے۔ اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو یقین کیجیے ہمارا رزق بڑھتا جائے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس میں بے پناہ برکتیں عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اظہر اسلامک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملیں گے دوستو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔